पंजाब की हुकूमत ने उसके बारे में क्या किया? बैनर्स लगे थे, बैनर्स उतारे क्यों नहीं गए? جی دیکھیں آپ نے بالکل درست فرمایا. پہلے تو جو آپ نے شروع میں گفتگو فرمائی میں اسے بے حد سے زیادہ ایگری کرتا ہوں, اور آپ نے جس طرح کہا کہ جو سوشل سٹرکچر ہے وہ اتنا اسٹرینتھن نہیں ہو پایا پچھلے 60 برس میں, اور ہم اس مذہبی شدت پسندی کو اور ناپسندیدگی کو کور اپ کرنے میں ناکام رہے ہیں. تمام ادوار حکومتوں کے اگر آپ نہیں ایک سیکنڈ زعیم صاحب, یہ بات ادوار کی نہیں ہو رہی, لمبی بات نہیں ہو رہی, بڑی اسپیسیفک بات ہے کہ جو کل ہوا ہے لاہور میں اس کو پریونٹ کیا جا سکتا تھا. سیکیورٹی الرٹ تھا, سیکیورٹی وارننگ تھی, اور دیکھا جا رہا تھا کہ شہر میں ہو کیا رہا ہے. کیوں حکومت پنجاب متحرک نہیں؟ دیکھیں آپ کا جو سوال ہے وہ بالکل درست ہے. یقیناً اس کے بارے میں باقاعدہ حکومت نے نوٹس بھی لیا تھا, اور جو تمام جگہیں تھیں وہاں پر سیکیورٹی بہرحال موجود تھی. نہیں بالکل موجود نہیں تھی. جہاں یہ اٹیک ہوا ہے ماڈل ٹاؤن میں 3 سپاہی موجود تھے اور گڑی شاہوں میں 3 یا 4 موجود تھے, تو یہ سیکیورٹی تھی جب یہ کمیونٹی انڈر تھریٹ تھی. نہیں وہ آپ کی بات میں ایگری کر رہا ہوں. میں I would not categorically disagree with the statement here. میرا جو کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو اس دن جمعہ تھا, کچھ لوگ یقیناً سیکیورٹی لیپس ہوگا جس کا بہت سیریسلی نوٹس لیا ہے گورنمنٹ نے, اور ہم نے اس میں پروب بھی کیا ہے, اور تمام اینگل سے اس کی تحقیقات بھی ہیں. نہیں دیکھیے, لیکن جہاں تک بینرز کا تعلق ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب یہ بڑی سیدھی سی بات ہے کہ جب اتنی اوپنلی کسی چیز کو کنفرنٹ کیا جائے تو اس پہ ایک دم نہیں. دیکھیں بات کنسرن کی بھی نہیں ہے, بات انکوائری کی بھی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ایک مسئلہ یہاں ہے, اور مسئلہ بڑا کلیئر ہے کہ حکومت پنجاب کو وارننگ تھی. حکومت پنجاب نے اس کمیونٹی کو پروٹیکشن کیوں نہیں دیا جو دینا چاہیے تھا؟ دیکھیں بات یہ کہ کمیونٹی کو ایز اے ہول پروٹیکشن دینا, تو ان کی عبادت گاہوں کو کیوں نہیں پروٹیکٹ کیا گیا؟ ان کی عبادت گاہوں کو کیوں نہیں پروٹیکٹ کیا گیا؟ یہی میں عرض کر رہا ہوں نا جی, کہ عبادت گاہوں کا جو مسئلہ ہے, جو پولیس وہاں پر موجود تھی اور جو ان کے پرائیویٹ گارڈز تھے, اس میں بھی یہ پرابلم رہتا ہے کہ جو اس طرح کی عبادت گاہیں ہیں وہاں پہ بہت ساری لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہماری پرسنل سیکیورٹی جو ہے وہ ہماری بات ہوئی ہے. دیکھیں ہماری احمدی کمیونٹی کے ریپرزینٹیٹیو سے بات ہوئی ہے, انہوں نے کہا ہمارے 1-2 پرسنل گارڈز تھے, کوئی ان کے پاس زیادہ پرسنل گارڈز کی تعیناتی نہ کی ہے, اور ذمہ داری تو بہرحال بنتی ہے حکومت کی. بالکل یقیناً یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری بنتی ہے, لیکن جو فیڈ بیک یا جو پروگرام ان کی طرف سے آتا ہے اس میں کیٹیگوریکلی جو تعداد تھی وہ بہت زیادہ بتائی گئی تھی. اب وہ اگر اس وقت وہاں موجود نہیں تھے, یہ بہرحال یہ کوئی مطلب I'm not trying to find a way out ہے. اچھا نہیں, یہ جو دیکھیے جو آپ نے بات کی زعیم, جو ابھی آپ بات کہہ رہے ہیں کہ احمدی کمیونٹی کی طرف سے جو آپ کو بتایا گیا اتنے لوگ گارڈز ہیں وہاں وہ نہیں موجود تھے, یہ بات حقیقتاً غلط ہے. ہم ابھی بات کریں گے احمدی کمیونٹی کے ریپرزینٹیٹیو سے, وہ کہہ رہے ہیں ہم نے کوئی ایسی بات کمیونیکیٹ ہے وہ تو یہ بالکل بھی نہیں ہے نا جی کہ یہ گارڈز کم تھے یا پولیس جو تھی وہ کیوں نہیں تھی. اگر ان کے گارڈز تھے بھی تو ہماری نفری کا جو وہاں پہ موقع پہ موجود ہونا تھا وہ بہرحال وہاں پہ موجود ہونا ضروری تھا. لیکن جب اس طرح کی بات آپ نے جو فرمایا نا کہ بینرز لگ رہے تھے اور ایک کیمپین چلی ہوئی تھی, وہ باقاعدہ گورنمنٹ کے نوٹس میں تھی, اور اس میں ہم اتنا زیادہ مطلب انٹروین کر رہے تھے. اور اس کانفرنس آپ نے بینرز تو اتارے نہیں بھائی, بینرز تو اترے نہیں وہاں سے. نہیں بینرز دیکھیں نا جی, بینرز اگر لگائے جائیں گے وہ اتارے جائیں گے تو پھر دوسری طرف سے ریپرکیشن آئے گا. اچھا ٹھیک ہے, اسی پر ہم لے کے آتے ہیں. یہ ایک بہت سینسٹیو مسئلہ ہے, جب بینر اتارے جائیں گے اس کا ایک اور ریپرکیشن ہوگا. اچھا ٹھیک ہے, ہم اسٹوڈیو میں آئیے, رحمان صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں اس پر. جی رحمان صاحب. دیکھیے 1 سال سے زیادہ ہوا ہمارے پاس شکایات آئیں, خاص طور پہ ماڈل ٹاؤن سینٹر کے بارے میں, کہ ان کو دھمکیاں مل رہی ہیں, تحریری دھمکیاں ملتی تھیں جس پہ دھمکی دینے والے کا پتہ بھی ہوتا تھا, ٹیلی فون نمبر بھی ہوتا تھا. وہ سب کاغذات ہم نے پیش کیے پنجاب گورنمنٹ کو اور کہا کہ ان کی حفاظت کی جائے. گورنمنٹ میں کس کو پیش کیا آپ نے؟ چیف منسٹر صاحب کو دیے. آپ خود گئے تھے؟ جی ہاں. تو مطلب یہ سال بھر سے یہ مسئلہ تھا, اور بارہا ہم نے اس جگہ کا معائنہ کیا ہے. وہاں ایک چھوٹا سا تمبو لگا ہوا, اور ایک سپاہی اکثر نیم غنودگی کے عالم میں کرسی پہ بیٹھا ہوا نظر آتا تھا عام دنوں میں. لیکن جمعے کے دن ظاہر ہے کہ زیادہ موجودگی ہونی چاہیے, زیادہ پریزنس ہونی چاہیے.
نہیں اس میں دیکھیے یہ بات ہے، جہاں تک آپ کا یہ سوال ہے کہ بینر نہیں اتارے گئے، اس کا انہوں نے زعیم قادری صاحب نے جواب بھی دیا ہے۔ مستقل پروپیگنڈا ہوتا ہے، مستقل اشتہارات چھپتے ہیں، بڑے بڑے بینر لگائے جاتے ہیں، اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اخبارات میں ان بینرز کی تصاویر چھپتی ہیں، لیکن کبھی کسی نے ان کو روکنے کی کوشش نہیں کی۔ شہری اس وقت تو ریاست کی کیا ذمہ داری بنتی ہے سچویشن؟ جی مجھے بھی بڑا افسوس ہوا نہ صرف وہ امیجز پھر دیکھ کے، کیونکہ یہ ہمارے لیے ایک بہت شرمناک نہ صرف مرحلہ ہے، لیکن آئے دن اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں جو خاص طور پہ اس وقت ابھی بھی یہ کہا جائے کہ بینرز اتارنے کے ریپرکشنز ہوتے ہیں، ایک ہیٹ کیمپین، ایک نفرت کی مہم چلائی جا رہی ہے اور تسلسل سے چلائی جا رہی ہے، اس کے بارے میں وارننگ ہے، اس کے بارے میں دیگر اداروں نے، ہیومن رائٹس کمیشن نے براہ راست درخواستیں دی ہیں۔ پھر اس جمعے کے حوالے سے بھی میں کہوں گی کہ پولیس کی تعیناتی تو ایک چیز ہوتی ہے، دوسرا آپ مجھے، کیونکہ وہاں تو ظاہر ہے پولیس تو وی آئی پی ڈیوٹی کے لیے اویلیبل ہوگی، لیکن دوسری بات یہ ہے یہ پاکستان میں پورے میں مسئلہ ہے نا؟ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے پاس ضرور، میں یہ ماننے تیار نہیں ہوں کہ اتنے بڑے سانحے جو ایک سوچا سمجھا منصوبہ بندی کے ذریعے اس طرح کے کام ہوتے ہیں، یہ کوئی کھڑے لوگ وہاں پہ کسی نے سوچا کہ ہم یہاں اشتعال پھیلائیں گے تو یہ اس طرح نہیں ہوتا، اور یہ منصوبہ بندی کے بارے میں ضرور الرٹس ہوں گی، اور اگر نہیں تھی تو کیوں نہیں تھی؟ پنجاب پولیس کے پاس اکثر و بیشتر الرٹس ہوتی ہیں اس قسم کی، اور ہمارا یہ تجربہ ہے کہ ایکشن نہیں لیا جاتا۔ اب یہ وقت آ گیا ہے، پانی سر پہ سے گزر چکا ہے۔ ہنزا لیک کی میں بات نہیں کر رہی ہوں، میں تو اس کی بات کر رہی ہوں کہ اگر آپ اپنے شہریوں کو اس طرح سرے عام کٹوائیں گے سڑکوں پہ اور خون کی ہولی کھیلی جائے گی ان کے زندگیوں سے، تو پھر آپ کیا پیغام دے رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں کچھ فرسٹ کلاس سٹیزنز ہیں اور کچھ سیکنڈ کلاس سٹیزنز ہیں اور کچھ تھرڈ کلاس ہیں اور کچھ تو کسی کی جانوں کی کوئی معنی ہی نہیں ہے، تو یہ ایک بہت پاورفل میسج ہے، اور اس طرح کا جواب میں سمجھتی ہوں نامناسب ہے۔ مجھے امید ہے کہ چیف منسٹر پنجاب اور دیگر پنجاب کے اہلکار اس کا سخت نوٹس لے کے نہ صرف کمپنسیشن لیکن ایک اپنی پریزنس وہاں ڈیمونسٹریٹ کریں گے، اور آگے جب مہم کی ایٹ لیسٹ اتنی جو قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا ہے جس کا کوئی متبادل نہیں ہے اور نعم البدل نہیں ہے، تو اس کے بعد اس کو سبق تو بنائیں گے اپنی حکومت کے لیے، اور عبرت ناک سزا ملنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ کسی کو سسپینڈ کر دیا، کسی کو ہٹا دیا، آپ کنوکشنز کروائیں اور فورینسک ایویڈنس کی ٹریل ضرور مل جائے گی تاکہ اینٹی ٹیررسٹ کورٹ یا جو بھی عدالتیں ہیں ان لوگوں کو باعزت بری نہ کر سکیں۔ نہیں، آلریڈی زعیم جیسے آپ نے سنا ہے، صبح سے ثناء اللہ صاحب خود بتا رہے ہیں کہ لوگ جو پکڑے گئے ہیں وہ یہ پتا چلا ہے کچھ کا رحیم یار خان سے تعلق ہے، کراچی میں ایک مدرسے میں انہوں نے تعلیم حاصل کی، اس کے بعد ٹریننگ نارتھ وزیرستان میں لی ہے، تو یہ تو کلیئرلی گروہ ایسے ہیں جن کے خلاف پنجاب حکومت کو بھی ایکشن لینا چاہیے، اور یہ بھی ایک ہمارے پاس رپورٹ ہے جو اکتوبر میں دی گئی تھی پنجاب حکومت کو کہ وہاں دہشت گردی کے گروہ جو ہیں جنوبی پنجاب میں وہ ہیں بیسکلی بیسڈ، لیکن کوئی ایکشن نہیں لے رہی حکومت آپ کی پنجاب کی۔ ایسی بات نہیں ہے۔ ابھی شہری رحمان صاحبہ نے بات کی کہ یقیناً پورا پنجاب اور چیف منسٹر صاحب بڑے افسردہ ہیں اس واقعے پہ، اور یہ ایک دیکھیے افسردہ کی بات نہیں زعیم، تھوڑا سا زیادہ یہ ہے کہ اب دیکھیں نا کراچی میں جس طرح ہوا اور جس طرح حکومت کا ایک بہت بڑا فیلیور ہوا، اس طرح نہ کریں کہ لیٹس ناٹ اسٹارٹ پکنگ آن ایچ ادر۔ ہمارے ہر جگہ ہوا ہے، ہم نے تو کراچی پہ جب کیا تو سندھ حکومت کو اٹیک کیا، جو کیا کیا سندھ حکومت نے جب اتنا بڑا وہاں پہ بالکل کیا جی، میڈیا نے متواتر سندھ حکومت پر تنقید کی، کیونکہ کسی حکومت کو پروٹیکٹ کرنے کا تو سوال نہیں ہے، یا تو پبلک کو پروٹیکٹ کرنے کا سوال ہے۔ یہ بھی اتنے وائبل ہیں جتنی کوشش ہم کر رہے ہیں، سب کو علم ہے اس بات میں، اور یہ ایک ایسا رجحان ہے، یہ ایک ایسی سٹریم ہے جس کو کور اپ کرنا بہت مشکل ہے۔ فیڈرل گورنمنٹ بھی جانتی ہے اس بارے میں کہ یہ لوگ ایک نیا ایشو کنفرنٹ کر رہا ہے پاکستان۔ وی ور نیور پریپیئرڈ فار دس۔ ایک دہشت گردی کی لہر ہے، پیپلز